میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، چاہے آدمی بچپن میں کر لے، چاہے آدمی سچی توبہ جوانی میں کر لے۔ جوانی میں توبہ کرنا تو نبیوں کا کام ہے، جیسے شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کرن شیوا ہے پیغمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بڑھاپے کے اندر بھی 100 سال اگر کسی کی عمر ہو جائے، پھر بھی اگر وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر اپنے زندگی بھر کے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے گا، تو میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ آؤ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں جو واقعہ سن کر قسم بخدا آپ کا توبہ کرنے کو دل کرے گا۔ توبہ جب آپ کریں گے آپ کے دل کو سکون آئے گا۔ توبہ جو ہوتی ہے یہ روح کی غذا ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیں، بڑا ہی زبردست واقعہ ہے۔ اللہ کے بندوں کو خوش کرنا بڑا مشکل ہے اور اللہ کو خوش کرنا بڑا آسان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے، مدینہ میں ایک گویہ رہتا تھا جو گانے بولتا تھا، چھپ چھپ کر گانے بولتا تھا۔ اس کی آواز اچھی تھی، لوگ اس کے گانے سنتے تھے اور کچھ پیسے بھی دے دیتے تھے۔ جب وہ گویہ بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، پیسے ملنے بند ہو گئے، فاقے شروع ہو گئے، بھوک گھر میں ڈانس کرنے لگی۔ وہ گویہ ایک دن مجبور ہو کر جنت البقیع کے قبرستان میں چلا گیا اور ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کر رو رو کر اللہ کو یاد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے اللہ، جب میں جوان تھا میری آواز اچھی تھی، سب مجھے سنتے تھے، اب میں کمزور ہو گیا ہوں، آواز بھی خراب ہو گئی ہے، کوئی سنتا نہیں، نہ کوئی پیسے دیتا ہے، اب گھر میں اکیلا ہوں، اے اللہ بھوک سے نڈال ہوں، جو کچھ بھی ہوں آخر کار تیرا بندہ ہوں، ندامت سے شرمندہ ہوں، اے اللہ زندگی بھر تیری نہیں مانی، اب تیرے سامنے دعا مانگتے بھی شرم آتی ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، یا اللہ تیرے سوا کوئی میرا سہارا نہیں، یا اللہ اگر آج تو نے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے اللہ میں جتنا بھی گناہ گار ہوں مگر تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے میری مدد فرما۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آرام فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں القاء کیا، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ جنت البقیع میں مجھ کو یاد کر رہا ہے، جلدی جلدی چلو اس کی مدد کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیند سے بیدار ہوئے، جلدی جلدی جنت البقیع پہنچے، دیکھا کہ ایک بندہ جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھا رو رہا ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے تو وہ گویہ عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بھاگ گیا۔ جب بھاگ کھڑا ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو آواز دے کر بلایا، فرمایا مجھ سے نہ ڈرو، میں خود نہیں آیا، مجھ کو بھیجا گیا ہے۔ اس گویہ نے پوچھا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس کو آپ نے پکارا ہے۔ جب گویہ نے اللہ کا نام سنا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، جب اللہ کا نام سنا تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اب گویہ وہیں کھڑا ہو گیا اور چیخیں مار مار کر رونے لگا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا، واہ اللہ تیری شان، اے اللہ تیری شان پر قربان، میں نے زندگی کی 70 بہاریں گنوا دی مگر تجھ کو کبھی یاد نہ کیا، صرف آج تجھ کو پکارا ہے، وہ بھی اپنے پیٹ کی خاطر، اے اللہ تو کتنا رحیم ہے، تو نے پھر بھی میری دعا سن لی۔ پھر گویہ نے کہا میں نے 70 سال گناہ میں گزارے ہیں اور تو واقعی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اے اللہ میں شرمندہ ہوں۔ پھر گویہ وہیں رو رو کر مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تجہیز و تکفین کی، اس کا جنازہ پڑھایا، صحابہ نے اس بوڑھے گویہ کا جنازہ پڑھا، پھر اس گویہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ یہ ہیں سچی توبہ اور ندامت کے آنسو۔ جب آدمی دل سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے، پھر ایسی تبدیلی آتی ہے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے پس یہی لوگ ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔